زیاد بن ابی زیاد جو بنی مخزوم کے غلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم مرضی عورت سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خادم سے دریافت فرماتے رہتے تھے کہ کیا تمہاری کوئی ضرورت ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ایک روز اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری ایک حاجت ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا تمہاری حاجت کیا ہے؟ خادم نے عرض کی میری حاجت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز میری شفاعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بات کی طرف کس نے توجہ دلائی؟ خادم نے عرض کیا میرے رب نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، بس تم سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ بس شفاعت اگر چاہتے ہو تو پھر سجدوں کی کثرت کی بھی ضرورت ہے۔ ایک آدھ نماز پڑھ لینے سے، پیروں کی قبروں پر سجدے کر لینے سے شفاعت نہیں ہوگی، بلکہ سجدوں کی کثرت چاہنے سے، سجدوں کی کثرت کرنے سے شفاعت ہوگی، اور سجدے بھی وہ چاہیے جو خالص ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کو واحد و یگانہ اور سب طاقتوں کو مالک سمجھتے ہوئے کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمام حاجات کو پورا کرنے والا سمجھا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے روز لوگوں میں سے وہ کون خوش قسمت ہے جس کی آپ سفارش فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، مجھے یہی خیال تھا کہ تم سے پہلے یہ بات مجھ سے اور کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں جو حرص تمہیں حدیث کے متعلق ہے۔ میں قیامت کے روز میری شفاعت کے ذریعے لوگوں میں سے خوش قسمت وہ شخص ہوگا جس نے اپنے دل یا فرمایا اپنے نفس کے اخلاص سے یہ کہا اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ بس اللہ لا الہ الا ہو جو اخلاص سے کہا گیا، دل سے کہا گیا، نفس کی کسی ملوانی کے بغیر کہا گیا، وہی اصل چیز ہے، اور یہی اصل ہے جو شفاعت کا حقدار ٹھہراتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کی شفاعت کرنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آپ سے یہ اعلان کرواتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہ تو کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم۔ یہ آیت جہاں عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے کھلا اعلان ہے کہ تمہارے یہ دعوے کہ تم خدا کے پیارے ہو اور اس کے بچے ہو، خاص طور پر عیسائی جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے کے ماننے والے ہیں اس لیے خدا کے پیارے ہو گئے، یہ ہمارے لیے نجات کے باعث بن گئے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے دعوے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اللہ تعالیٰ کا پیارا بنا سکتی ہے۔ یہ تمام مذہب والوں کو ایک چیلنج ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی اس میں یہی حکم ہے کہ نام کا اسلام ہی نہیں بلکہ پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وجود ہیں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننے والے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے تھے. بس اگر آپ کی شفاعت سے حصہ لینا ہے تو پھر آپ کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، آپ کے عمل کو دیکھنا ہوگا، اپنے اوپر قرآن کریم کی حکومت کو لاگو کرنا ہوگا. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی فرمایا ہے کہ کانا خلقہ القرآن، یہی آپ کا امتیاز اور آپ کی شان تھی کہ آپ کا ہر فعل، ہر قول، ہر عمل قرآن کریم کے مطابق تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اور قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں مختلف مقامات میں ذکر فرمایا گیا ہے. جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے. اب دیکھو کہ یہ آیت کس قدر صراحت سے بتلا رہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، جس کے لوازم میں سے محبت اور تعظیم اور اطاعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا ضروری نتیجہ یہ ہے کہ انسان خدا کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی گناہ کی زہر کھا چکا ہے تو محبت اور اطاعت اور پیروی کے تریاق سے اس زہر کا اثر جاتا رہتا ہے. اور جس طرح بدریہ دوا مرض سے ایک انسان پاک ہو سکتا ہے، ایسا ہی ایک شخص گناہ سے پاک ہو جاتا ہے. اور جس طرح نور ظلمت کو دور کرتا ہے اور تریاق زہر کا اثر زائل کرتا ہے اور آگ جلاتی ہے، ایسا ہی سچی اطاعت اور محبت کا اثر ہوتا ہے. بس یہ سچی اطاعت اور پیروی جو ایک مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کرنی چاہیے، اسی سے آپ کا امتی ہونے کا صحیح حق ادا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ایک انسان، ایک مسلمان، ایک حقیقی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے کی گئی دعاؤں کا وارث بنتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس مضمون کو مزید کھول کر اور اس کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ شفاعت کوئی چیز نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ شفاعت حق ہے اور اس پر یہ نص صریح ہے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. یہ شفاعت کا فلسفہ ہے، یعنی جو گناہوں میں نفسانیت کا جوش ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاوے. شفاعت کا نتیجہ یہ بتاتا ہے کہ گناہ کی زندگی پر ایک موت وارد ہو جاتی ہے اور نفسانی جوشوں اور جذبات میں ایک برودت آ جاتی ہے، جس سے گناہوں کا صدور بند ہو کر ان کے بالمقابل نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں. پس شفاعت کے مسئلے نے اعمال کو بیکار نہیں کیا بلکہ اعمال حسنہ کی تحریک کی ہے. شفاعت کے مسئلے سے نیک اعمال بجا لانے کی مزید تحریک پیدا ہوتی ہے. شفاعت کے مسئلے کے فلسفے کو نہ سمجھ کر اہم کو نے اعتراض کیا ہے اور شفاعت اور کفارے کو ایک قرار دیا ہے، حالانکہ یہ ایک نہیں ہو سکتے. کفارہ اعمال حسنہ سے مستغنی کرتا ہے. کفارہ یہ ادا کر دیا، فلاں شخص نے میرا جرم لے لیا اس لیے مجھے نیکیاں کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. کفارہ تو یہ ہے. اب عیسائی جو مرضی کرتے رہیں، حضرت عیسیٰ ان کی خاطر لعنتی موت مر گئے، نعوذ باللہ، تو کفارہ ہو گیا. اس لیے اس سے تو
صفات اعمال حسنہ سے ان سے ایک انسان کو فارغ کرتی ہے کفارے نے. تو فرمایا اور شفاعت اعمال حسنہ کی تحریک کرتی ہے. جو چیز اپنے اندر فلسفہ نہیں رکھتی وہ ہیچ ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلامی اصول اور عقائد اور اس کی ہر تعلیم اپنے اندر ایک فلسفہ رکھتی ہے اور علمی پیرایا اس کے ساتھ موجود ہے جو دوسرے مذاہب کے عقائد میں نہیں ملتا. فرمایا شفاعت اعمال حسنہ کی محرک کس طرح پر ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے. اس سوال کا جواب بھی قرآن شریف سے ہی ملتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ کفارے کا رنگ اپنے اندر نہیں رکھتی جو عیسائی مانتے ہیں، کیونکہ اس پر حسر نہیں کیا جس سے کاہلی اور سستی پیدا ہوتی ہو. یہ جو کفارہ ہے اگر اسی پر انحصار کریں تو کاہلی اور سستی پیدا ہوتی ہے. بلکہ فرمایا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں کہ وہ کہاں ہے تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں. قریب والا تو سب کچھ کر سکتا ہے، دور والا کیا کرے گا؟ اگر آگ لگی ہوئی ہو تو دور والے کو جب تک خبر پہنچے اس وقت تک تو شاید وہ جل کر خاک سیاہ بھی ہو چکے. اس لیے فرمایا کہہ دو میں قریب ہوں. بس یہ آیت بھی قبولیت دعا کا ایک راز بتاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت پر ایمان کامل پیدا ہو